میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں معزز سامعین، آج کی نشست میں گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ دنیا میں انفرادی اور اجتماعی پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں، پریشانیاں کیوں نازل فرماتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مختصر بیان میں سب کا استقصاء اور سارے اسباب کی نشاندہی کرنا ممکن نہیں ہے، تو جتنے ہو گئے ہم نمبر وار لے کر چلیں گے، تو جتنے اسباب اس نشست میں ہو گئے وہ بیان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں ہر آدمی پریشان ہے۔ کسی کو اپنے گھریلو جھگڑوں کی پریشانی ہے، کسی کو بیماریوں کی پریشانی ہے، کسی کو معاشی پریشانی ہے، اور کبھی کبھی ہم اجتماعی طور پر کبھی سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں، کبھی زلزلے کی زد میں آ جاتے ہیں، اور پوری قوم اس سے پریشان ہوتی ہے۔ اور مہنگائی کا جو طوفان اس وقت آیا ہوا ہے اور ہمارے ملک کی جو معاشی حالت ہے، اس کی وجہ سے آج قوم کا ہر شخص تقریباً پریشان ہے۔ تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر کسی شخص کی اپنی ذاتی پریشانی ہو یا اجتماعی طور پر پوری قوم کی سطح پر پریشانیاں ہوں، اس کے اسباب کیا ہیں، قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبب جو آج کی نشست میں بیان کروں گا وہ ہے قرآن کریم سے اعراض۔ قرآن کریم جو اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کے حقوق ادا نہ کرنا، اس سے اعراض اور بے اعتنائی برتنا، اس سے غافل رہنا، قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے معنی کو سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین انسانوں سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے جو مضامین آپ سمجھ چکے ہیں انہیں دوسروں تک پہنچایا جائے، دنیا تک قرآن کریم کے پیغام کو عام کیا جائے۔ اب ہر آدمی جائزہ لے سکتا ہے کہ میں قرآن کریم کے کتنے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ ایمان تو سب کا ہے الحمدللہ، لیکن کیا صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تجوید کے قواعد کے مطابق تلاوت کرنا ہمیں آتی ہے؟ دنیا کے ہر کام کو سنوارنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری دنیاوی علوم کی ڈگریاں اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں، ہمارا بچہ A1 گریڈ میں پاس ہو، ہر ایک کی چاہت ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے طور پر جتنی کوشش کر سکتا ہے کرتا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالے گا، اس کی بھاری بھرکم فیسیں ادا کرے گا، لیکن کیا اتنی فکر جتنی اس کے او لیول اور اے لیول میں A1 گریڈ میں یا A میں پاس ہونے کی جاتی ہے، کیا اتنی فکر اس بات کی ہو رہی ہے کہ میرا بچہ اللہ کی آخری کتاب کو صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھ سکے؟ ہم خود کتنا صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو صحیح قرآن سکھانے کا کتنا اہتمام ہے؟ تو ہم تو پہلے نمبر پر ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے اس کے معانی کو سمجھنا۔
تو ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں اور اس کے معنی کو، اس کے مضامین کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کسی دوست کا خط آ جائے، آج کل تو خط کا زمانہ ہی چلا گیا، یہ مثال دینے، کوئی پوسٹ آ جائے، ہمارے نمبر پر، واٹس ایپ نمبر پر کوئی پیغام آ جائے کسی دوست کا، تو ہم کتنی دیر انتظار کرتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کیا پیغام بھیجا ہے اس نے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کا پیغام ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، اور ہماری زندگی کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہر آدمی سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور جو اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے وہ قرآن کریم کا مخاطب ہے، بلکہ قرآن کریم تو پوری انسانیت کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ تو جو پیغام میرے لیے میرے رب نے، میرے خالق اور مالک نے بھیجا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور نہ مجھے اس کی فکر ہے کہ مجھے پتہ چلنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کی جستجو اور تلاش میں ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ اس کے معنی اور مضامین ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ کتنے علماء کرام ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہم نے کبھی کسی کی منت کی کہ مولانا 15 منٹ مجھے دے دیں، ایک ایک آیت مجھے سمجھا دیں قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا۔ تو قرآن کریم سے یہ اعراض، قرآن کریم میں آتا ہے ومن اعرض، سورہ طٰہٰ کی آیات ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کبھی قرآن کے لفظ سے ذکر کیا ہے، کبھی کتاب کے لفظ سے ذکر کیا ہے، کبھی ذکر کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ تو میرے قرآن سے جو اعراض کرے گا، بے توجہی اختیار کرے گا، غفلت اختیار کرے گا، اس کی طرف توجہ نہیں دے گا، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ کئی تاکید کے الفاظ لا کر ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جملہ اسمیہ ہے جو تاکید پر دلالت کرتا ہے، اِنَّ حرف تاکید ہے، معیشتاً پر تنویر تنکیر کی ہے جو عموم پر دلالت کرتی ہے، تاکید پر دلالت کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خود معیشتاً پر تنوین اس بات کی دلیل خود ہے کہ یہ تنگ معیشت ہوگی، لیکن اس کے بعد ضنکا کا لفظ لا کر مزید اس کو مؤکد کیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں ضرور بضرور اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر کے دوں، بہت زیادہ تنگ کر دوں۔ تنگ کرنے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ایک آدمی کے پاس اچھی زندگی گزارنے کے مال و اسباب ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب ہی سے محروم کر دیا، تنگی کی ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اسباب کے تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مال و دولت کے انبار ہیں، بینک بیلنس ہے کروڑوں اربوں میں، لیکن دل کا سکون نہیں ہے، صحت اللہ تعالیٰ نے چھین لی، تڑپ رہا ہے، ایسی بیماری اللہ نے لگا دی کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ اب بھی کئی بیماریاں ایسی ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں سائنس نے اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے، لیکن ہماری رسائی اس تک نہیں ہے۔ ما انزل اللہ من داء الا انزل اللہ لہ دواء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی دوا پیدا نہ کی ہو، لیکن ہم جستجو میں اب تک وہاں تک پہنچ نہیں سکے، تو اللہ بیماریاں لگا دیتے، دل کا سکون چھین لیتے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ بڑے بڑے مالدار وہ دعائیں کراتے پھرتے ہیں کہ مولانا دعا کر دیجیے، رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزر جاتی۔ مال و اسباب سے آپ نے راحت کے اسباب تو مہیا کر لیے،
نرم گدا خرید لیا، اے سی کا انتظام کر لیا، بہترین ماحول آپ نے سونے کا پیدا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نیند چھین لے تو وہ بازار سے نہیں ملتی، پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ نشے کی گولیاں آپ لے سکتے ہیں جو آپ کے احساس کو چھین لیتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں مجھے سکون مل گیا، وہ علاج نہیں ہے، نشہ ہے۔ جھگڑوں میں مبتلا کر دیا، کبھی کوئی الجھن کبھی کوئی الجھن، کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی، تو زندگی تنگ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، پھر یاد کرے گا، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو بینا تھا، میری آنکھیں تھیں، ان سے میں نظارے کیا کرتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آتی رہی اور تم انہیں پس پش ڈالتے رہے، میرے احکام تمہارے سامنے بیان ہوتے رہے، تمہیں معلوم تھا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، تمہیں معلوم تھا کہ کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے، تمہیں معلوم تھا کہ کسی کا حق دبانا حرام ہے، تمہیں معلوم تھا کہ آنکھوں کا غلط استعمال حرام ہے، تمہیں معلوم تھا کہ کانوں کا غلط استعمال حرام ہے، لیکن تم پس پش ڈالتے رہے، ان سارے احکام کو تم نے پامال کیا، نافرمانی کی، تو اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ یہ تو حشر کے وقت میں ہوگا۔ آگے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کو جب فیصلے ہو جائیں گے تو اس سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اعراض پر یہ وعید ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے سارے حقوق کو ادا کریں، اس کے حلال کو حلال جانیں، اس کے حرام کو حرام جانیں۔ اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم جو حکم اچھا لگتا ہے نا اس کو مان لیتے ہو، جو اچھا نہیں لگتا چھوڑو یار، اس کو کون عمل کر سکتا ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، نفل پڑھنے کا بھی جی چاہتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھا کریں، کسی حرام پر نظر نہ ڈالیں، کسی نامحرم کو دیکھ کر مزے نہ لیں۔ یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کتنا عمل ہو رہا ہے اس پر؟ جو باقی تو چھوڑ دیجئے، جو موبائل ہمارے پاس ہر ایک کے پاس موجود ہے، اور آپ ایک بٹن کلک کرتے ہیں تو ساری دنیا کا گند اس میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس سے بچتے ہیں؟ تنہائیوں میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی نظر کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ خفیہ گناہ، یہ ہماری زندگی کو تنگ کرنے کا باعث ہے، یہ عذاب نازل ہونے کا باعث ہے۔ اللہ کی کتاب پر، پوری کتاب پر ایمان لانا اور اس کے سارے احکام پر عمل کرنا لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ احکام کو مان لیا کچھ کو چھوڑ دیا، نہیں، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے، یہ تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے، میں تو مشغول آدمی ہوں، میری تو اتنی مصیبتیں ہیں، میں تو اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ جو احکام کسی بھی مکلف کو دیے جاتے ہیں وہ اس کی استطاعت کے اندر ہوتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے احکام کا مکلف بنایا ہی نہیں جو جن پر عمل کرنا ان کی استطاعت میں نہ ہو، ان کے اختیار میں نہ ہو، تو سارے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک، جو ایسا کرتا ہے کہ قرآن کریم کے بعض احکام پر تو ایمان رکھتا ہے، بعض پر ایمان نہیں رکھتا، یا دل میں ایمان تو رکھتا ہے عملی طور پر اعراض کرتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں
عذاب شدید ان پر۔ یہ قرآن کریم سے اعراض پر وعیدیں ہیں۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں دوسرے گناہ کی طرف آتا ہوں۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتنی دے رکھی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم میں شمار نہیں کر سکتے۔ آدمی اپنے وجود ہی میں دیکھ لے کہ کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ یہ دیکھنے والی آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں، یہ نہ ہو تو پھر پتہ چلے کہ ان کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اور آج تک دنیا کی سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود اس آنکھ کا کوئی متبادل نہیں بنا سکی۔ مصنوعی آنکھ لگائی جا سکتی ہے جو آنکھ کی شکل کی نظر آئے گی، لیکن اس میں بینائی پیدا کرنا اب تک سائنس کے بس میں نہیں ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے آپ بینائی حاصل کرنا چاہیں جو اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہو یا پیدا ہی نہ کی ہو تو نہیں لے سکتے آپ، اربوں روپے خرچ کر کے نہیں لے سکتے۔ تو اربوں روپے کی نعمت تو صرف ایک آنکھ کی آپ کے پاس ہے۔ اسی طرح کانوں کا حال ہے، اسی طرح آپ کی زبان ہے جو دن رات کینچی کی طرح چلتی ہے، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دل و دماغ اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کے لیے دیے ہیں، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جس کا دماغ نہیں ہے مجنون اور پاگل ہے، کتنی بڑی مصیبت میں۔ اللہ نے اگر ہمیں یہ عقل نہ دی ہوتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ کسی بازار سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ کوئی مجنون ہو، مکمل طور پر پاگل ہو تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے عقل دے سکتا ہے، اس کے اس جنون کو ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں صرف اپنے جسم میں اگر ہم دیکھیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ جسم کا جو اتنا عظیم و شان نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ذرا سی کہیں ڈوری ہلا دیتے ہیں، کسی ایک رگ کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، سخت کر دیتے ہیں، انسان تڑپنے لگتا ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں لیکن ہم شکر نہیں کرتے۔ بات بات پر ناشکری، ذرا سی کوئی پریشانی آئی نہیں کہ ہماری زبان شکووں سے بھر گئی۔ شکر نہیں، نعمتوں کا شکر ادا کر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، یہ سن لو۔ تو یہ جو عذاب آتے ہیں ہمارے اوپر، مختلف قسم کی پریشانی آتی ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ناشکری کر رہے ہیں، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ سوچ سوچ کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے، مجھے اللہ نے کان کی نعمت دی ہے، میں سن سکتا ہوں، مجھے اللہ نے زبان کی گویائی کی نعمت دی ہے، میں بول سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دماغ دیا ہے، میں سوچ سکتا ہوں، اللہ نے مجھے دل دیا ہے، جگر دیا ہے، معدہ دیا ہے، خوراک ہضم ہو رہی ہے، مثانہ ٹھیک کام کر رہا ہے، پیشاب صحیح نکل رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں صرف ہمارے جسم میں اللہ نے رکھی، اور جسم سے خارج میں کیسے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو پھیلا رکھا ہے، اور سب پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ جس سے جو چاہو نفع لے لو، جتنی تمہاری استطاعت ہے نفع اٹھاؤ پوری کائنات سے۔ تو ایک ایک نعمت کو سوچ کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں تھے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ محترم ایک دفعہ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عیادت کے لیے حاضر ہوئے شاگرد، تو ہم نے حضرت سے طبیعت پوچھی کہ حضرت کیا حال ہے، تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ آنکھیں کام کر رہی ہیں، الحمدللہ کان کام کر رہے ہیں، الحمدللہ دل کام کر رہا ہے، الحمدللہ جگر صحیح کام کر رہا ہے،
الحمدللہ معدہ ٹھیک ہے، الحمدللہ چل پھر سکتا ہوں، الحمدللہ زبان ٹھیک ہے بول سکتا ہوں۔ نعمتیں شمار کر دی، اور جو تکلیف تھی اس کا ذرا سا ذکر کیا کہ بس تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے۔ یہ ہے شکر۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں، شکر بھول ہی جاتے ہیں جیسے کبھی کوئی نعمت ہمیں ملی ہی نہیں، بس اس سے ایک پریشانی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا یہ بھی عذاب کا ایک بڑا سبب ہے۔ تو صرف 2 ہی سبب میں بیان کر سکا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں بیان کریں گے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی نشست میں ایک حدیث آپ کو سناؤں جو ابن ماجہ اور مستدرک حاکم اور دوسری کتب حدیث میں ہے۔ خمس بخمس، 5 قسم کے گناہوں کی وجہ سے 5 قسم کی مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔